آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کا میں نے وہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پردادا کا اصل نام عمر، لیکن گوشت کے شوربے میں اہل مکہ کو چوری بنا کر کھلائی، اس کو حشم کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے پردادا جان کا نام ہاشم پڑا۔ مدینہ تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، وہیں ایک خاتون سے شادی ہوئی جن کا نام تھا سلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، پردادی جان حضرت سلمہ، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا انتقال ہوا، مدینہ میں آپ تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا ایک ہی بیٹا، جب وہ پیدا ہوا ان کے سر میں سفید بال تھا، نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ جب بڑا ہوا تو نام عبد المطلب پڑا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کے حوالے سے مختصراً عرض کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی جان کا نام حضرت فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے اللہ رب العزت نے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی، بعض میں 5 بیٹی ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹے بیٹے لاڈلے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کے زمانہ میں جو بڑے واقعات پیش آئے وہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ زمزم کا کنواں تلاش کیا حضرت عبد المطلب نے، اور دوسرا ابرہہ کا لشکر، وہ تباہ و برباد ہوا۔ یہ 2 واقعہ حضرت عبد المطلب کے دور میں ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے، دادا اور پردادا کی طرح ان کی پیشانی پر بھی نور نبوت چمکتا تھا، انتہائی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ جب جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا، بنو زہرہ کی لڑکی حضرت اماں آمنہ، اس کا انتخاب کیا۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت عبداللہ جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی مبلغہ عالمہ برقہ بن نوفل، بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ان کی بہن وہ ملی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا کہا۔ جب نکاح کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر گناہ کا کہا۔ اسی طرح راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، تورات، زبور، انجیل تینوں کی وہ بہت بڑی عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، نور نبوت کو دیکھا تو نکاح کا کہا۔ جب نکاح کے لیے تیار نہ ہوئے گناہ کا کہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پیشکش بھی کی، لیکن حضرت عبداللہ نے ان دونوں خواتین سے کہا کہ میں نیک فطرت انسان ہوں، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، یہ دونوں خواتین پھر حضرت عبداللہ سے ملی اور ان دونوں خواتین نے کہا، اللہ کی قسم ہم بدکار نہیں ہیں، ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم بھی نیک پاک ہیں، لیکن آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا، ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ نور نبوت ہم میں منتقل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ نور نبوت حضرت اماں آمنہ کے حصے میں آیا اور ہم اس امانت سے، اس نور نبوت سے محروم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ان کا نکاح ہو گیا حضرت اماں آمنہ کے ساتھ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شادی کے 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔